اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ دائمی تعلیم ہے۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایسا ذہن چاہیے، نور والا ذہن چاہیے، نور والا دل چاہیے کہ تاکہ اس چیز کو حقیقی طور پر سمجھ سکے۔ بڑے بڑے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ اس میں جو قرآن میں جو نفس کی تعلیم ہے قرآن پاک میں، اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں سکے۔ ترجمے لکھ دیے، تفسیریں لکھ دیں، لیکن اس کی حقیقی روح کو نہیں پہنچ سکے کہ اگر نفس کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں تو اس نفس سے کیا مراد ہے۔ اور مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر نفس کا ذکر کیا گیا۔ ہم بیٹھے تھے تو چیزیں دیکھ رہے تھے، قرآن پاک پرکھ رہے تھے، جس میں بہت سی جگہ پہ نفس کا ذکر کیا گیا، لیکن مختلف جگہ پر اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب اس بات کی حقیقی تشریح سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، جن کا نام ہے فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس نفس کی مکمل وضاحت قرآن پاک سے ثابت کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نفس سے مراد کچھ اور مفہوم لیتے ہیں، عام لوگ، اور خاص کے نزدیک، ولیوں کے نزدیک، فقراء کے نزدیک اس نفس کی تشریح اور ہے۔ یعنی کہ باہو سرکار، کلندر پاک، جی شاہ نورانی، داتا علی ہجویری، یہ خاص لوگ ہیں، ان کے نزدیک قرآن پاک میں جو نفس ہے اس کی تشریح اور ہے۔ اب حضرت یہ فرماتے ہیں فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نفس کی تشریح کر دیتا ہوں، کیونکہ عوام کیا، خاص لوگ بھی نفس کی حقیقت جاننے میں غلطی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ترجمے کیے قرآن پاک کے، تفسیریں لکھی، لیکن نفس کی حقیقت سے واقف بھی نہیں ہوئے۔ اب وہ فرماتے ہیں نفس عربی میں جان، وجود اور ذات کو کہتے ہیں۔ جان، وجود اور ذات کو کہتے ہیں۔ اب کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اب یہاں بھی نفس کا ذکر، پھر آگے فرمایا ایک اور جگہ پہ کہ فَأَسَّرَ يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں بھائیوں سے چھپا لیا۔ اچھا، ایک اور جگہ کیا فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ہی ڈر گئے، اپنے آپ میں ڈر گئے، خاموش ہو گئے۔ اور کبھی فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وہ ترجمے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو عام کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، اب خاص کے نزدیک نفس کیا ہے اور قرآن پاک میں کہاں کہاں ذکر ہے، اور فرماتے ہیں خاص لوگوں کے نزدیک نفس کی 4 کنڈیشنز ہیں جو قرآن پاک میں ہیں۔ 4 کنڈیشنز کون سی؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے یہ کافر ہے، یہ کفر ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو 100 قسم کے برے خیالات اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آپ نہیں ہوتے، آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ نفس جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو نور کی تربیت کرتے ہیں، اور نور کا مہینہ کون سا ہے زیادہ تر؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، یہ طہارت کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نفس کو نور دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ، نماز بھی، تراویح بھی، چیزیں اگر کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور جا کے نفس کو گھیرتا ہے، اس کی طہارت شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ۔ اس کے بعد لیکن پھر بھی وہ مثل حیوان ہے، پھر بھی وہ کلمہ نہیں پڑھتا،
مزید جب آپ طہارت کرتے ہیں، اندر سے طہارت نفس کی نور سے ہوتی ہے، جب نور مزید فراہم کرتے ہیں نفس لوامہ سے ملہمہ بنتا ہے، ملہمہ سے پھر نفس مطمئنہ بنتا ہے، پھر جا کے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا، نفس بیسکلی آپ کے اندر ایک آزاد مخلوق ہے۔ آپ سوتے ہیں، رات کو یہی نفس نکلتا ہے جسم سے اور بری محفلوں میں گھومتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اس کی 4 حالتیں ہیں اور کچھ لوگوں کے نفس ان 4 حالتوں سے مزید بگڑ جاتے ہیں، وہ سدھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، چاہے ان کے سامنے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے چاہے امام حسین علی مقام کیوں نہ ہو، ان کے سامنے حیدر کرار کیوں نہ ہو، ان کے سامنے غوث پاک کیوں نہ ہو، وہ لوگ سدھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ 4 جو نفس ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو ان کی حالتیں ہیں، وہ کہاں ذکر ہے، کس کس جگہ ذکر ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 110 ہے، کتاب ہے عرفان، اور یہ مصنف ہیں فقیر نور محمد کلاشوی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 اور اس میں قرآن پاک میں ہے نفس امارہ کے بارے میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ کیا کہا، میں اپنے نفس کو، نفس امارہ کو، کیا ہے، ان النفس لامارۃ، یعنی نفس امارہ کو بری و ذمہ نہیں کہتا، نفس امارہ بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے۔ انسان پہلے جو بھی ہوتا ہے اس کا نفس امارہ ہی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اس کا نفس امارہ ہی ہوتا ہے، اس کو تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نور سے طہارت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر نور نہیں دیتا، جو مرضی کرتا رہے، اس کا تزکیہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر نور پیدا کرنے اور نفس تک نور پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اب نفس تک نور کون سا پہنچتا ہے؟ تسبیح والا نور نہیں پہنچتا۔ یہ تسبیح سے ذکر کرتے ہیں، اس کا نور کہاں چلا جاتا ہے؟ رزق میں برکت پڑ جاتی ہے، بیماری میں شفا ہو جاتی ہے، نفس تک نہیں پہنچتا۔ کون سا نور نفس تک پہنچتا ہے؟ جو دل ذکر کرتا ہے نا، اس دل کے ذکر کرنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہوں نور سے ہدایت کرتا ہوں۔ وہ قلب کا نور جا کے نفس کو گھیرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ سے پھر کیا بنتا ہے؟ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ توبہ کرتا ہے اور اس پہ پچھتاتا ہے۔ نفس امارہ والا گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے، گناہوں میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب نفس امارہ کا ذکر کہاں ہے؟ نفس امارہ کا ذکر ہے سورۃ قیامہ آیت نمبر 1 اور 2، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں نفس اللوامہ کی بھی۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ مزید طہارت دی جائے، اور رمضان المبارک کا تو مہینہ ہے ہی نور کا مہینہ، ہے ہی تزکیہ نفس کا مہینہ، نور ہی نور ہوتا ہے اس مہینے میں، اور اس کے آخری عشرے میں تو سراپا نور۔ اس کے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، اس رات میں تو اتنا نور ہے کہ 1000 سال کی محنت سے بھی ہم اتنا نور پیدا نہیں کر سکتے، ہم اتنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے جو ایک رات میں تزکیہ ہو جاتا ہے۔ پھر نفس ملہمہ بنتا ہے، اس کو نفس الہامہ بھی کہتے ہیں۔ الہامہ ملہمہ ایک ہی چیز ہے، وہ گناہ تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر انسٹرکشنز ہوتی رہتی ہیں، لیکن کلمہ پھر بھی نہیں پڑھتا، لیکن کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو عبادت میں لذت آتی ہے، اس کو عبادت میں سرور آتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں وسوسے نہ آئیں، لیکن کچھ حلالی بندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ، اس کو الہامہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ شمس آیت نمبر 7 سے 9 میں اس کا ذکر ہے، اور وَالنَّفْسِ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو نفس ملہمہ کا ذکر کیا گیا ہے،
نفس الہامہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ یعنی کہ قسم کھاتا ہوں نفس ملہمہ کی، یعنی نفس الہامہ کی، اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا اور اس کی اصلاح کی، پس فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کیا، اور خراب ہوا وہ، بربادی ہوئی اس کی جس نے نفس کو خراب کیا۔ اب یہاں پہ آگے مزید طہارت کی ضرورت ہے، مزید طہارت کی ضرورت ہے۔ مزید جب نور ملتا ہے، نفس ملہمہ تک کلمہ پھر بھی نہیں پڑتا، کفر اندر چھپا ہوا ہے، یہ شیطان جن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ مزید جب نور کی طہارت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جا کے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، پھر جا کے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ انسان بن جاتا ہے۔ پہلے حیوان تھا، پھر جا کے انسان بن جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ فجر آیت نمبر ہے 27 سے 28، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ مڑ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ یعنی کہ نفس امارہ سے اللہ راضی نہیں، بندہ بھی اللہ سے راضی نہیں، نفس لوامہ والا بھی راضی نہیں، نفس ملہمہ سے بھی اللہ راضی نہیں۔ بہتر کنڈیشنز ہیں، اللہ راضی نہیں، رضا نہیں ملتی، رضا کی سند نہیں ملتی، کیونکہ وہ حیوان ہے۔ اور نفس مطمئنہ آپ کی ہم شکل انسان، اور کلمہ جب پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔